تو اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی جی میں آپ کو جنت دے چکا ہوں۔ مفسرین نے تفسیر یہ بھی کیا ہے کہ میں نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا۔ لیکن فرماتے ہیں ایک روایت میں یہ بھی ہے، ایک تفسیر میں ذکر ہے کہ میں نے آپ کو جنت کا مالک بنا دیا، اور جنت میں حوض کوثر بھی ہے۔ تو بھائیو دوستو بزرگو، اس نبی کی جس نبی کی ایک پتھر نے گواہی دی، ابو جہل اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی کے دربار میں عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ سچے نبی ہے، نبی نبوت کا دعوت کرتے ہیں تو یہ بتائیے میرے ہاتھ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں کہوں، میں جواب دوں، یا جو ہاتھ میں آپ کی مٹھی میں ہے یہ جواب دے دیں؟ تو فرماتے ہیں اگر یہ اس نے جواب دیا تو اور بھی اچھا ہو جائے گا۔ مٹھی کے اندر سے پتھر نے بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پتھر نے میرے نبی کو پہچانا ہوا تھا، اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 سال پہلے، نبوت کے پہلے 4 سال جب خطبہ دیتے تھے، جمعے کی خطبہ دیتے ہیں تو ایک خشک ٹہنی تھی کھجور کی، وہاں آ کر اللہ کے نبی خطبہ دیتے تھے اس کو ٹیک لگا کے ایسے۔ تو 4 سال کے بعد ممبر کا کسی نے رائے دی اور ممبر بنانے کا انتظام ہوا، ممبر بنی تو ممبر کو ایسا رکھا گیا، اللہ کے نبی آئے اور کھجور کی جو خشک ٹہنی تھی، خشک ٹہنی، اس کے سامنے سے جو ہی آگے بڑھے تو کھجور کی ٹہنی نے اس سے چیخنے کی آواز آئی، ایسے چیخے فرماتے ہیں کہ جس طرح حاملہ اونٹ چیختی ہے ایسے چیخنے لگی۔ فرماتے اللہ کے نبی ممبر کی بجائے اس ٹہنی کے پاس چلے گئے، تشریف لے کے گئے اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کو آہستہ کچھ کہا۔ اللہ کے نبی نے کیا اس کو بتایا کہ مجھ سے ایک سودا کر لے، دنیا میں میری جدائی برداشت کر لے، جنت میں آپ کو جنت کا درخت بنا دیں گے، کھجور بنا دیں گے، اور ہمیشہ کے لیے جنتی آپ کا پھل کھائیں گے۔ فرماتے ہیں کھجور کی چیخیں ایسے بن ہو گئی جیسے بچے کو اس کو دلاسا دیا جائے، اس کو راضی کیا جاتا ہے، ایسے اس کی چیخیں بن ہو گئی۔ تو میرے بھائی دوستو، پتھر نے نبی کو پہچان لیا، کھجور نے نبی کو پہچان لیا، اس کی محبت آج ہمارے دل میں اس کی محبت نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں اللہ کے نبی کون ہے، اس کی کیا شان ہے اس کا پتہ بھی نہیں، اس کی سنتیں کیا ہے اس کا ہمیں علم بھی نہیں۔ تو بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کی نبی جس دن اس کی انتقال ہوا دنیا سے رخصت فرما گئے، فرماتے جس اونٹنی پر اللہ کے نبی سواری کرتے تھے وہ اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا، غم میں، کس میں بھائی؟ جدائی کی غم میں اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت آئی کہ بھوک کی وجہ سے وہ مر گئی۔ آج ہماری زندگی میں نبی کی سنتیں نہیں ہیں، ہماری زندگی سے سنتیں جدا ہو گئے، ہمیں فکر بھی نہیں ہے۔ تو بھائی دوستو بزرگو، تبلیغ کا جو یہ محنت ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہماری زندگی میں وہ سنت آ جائے جو اللہ کے نبی کو مطلوب ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ زندگی ہم گزارنے والے بن جائے، اپنے دفتر کے ساتھ، اپنے ملازمت کے ساتھ، اپنے دکان کے ساتھ، اپنے دوسرے شعبوں میں کام کرتے ہوئے ہم اللہ کی نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی کو لائیں، کہ ہماری ہر عمل میں اللہ کا حکم زندہ ہو جائے۔ ہم ادھر آئے ہیں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ اگر جمعہ نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے بھائی جمعہ تو پڑھنا چاہیے تھا، نہیں، اس لیے آتے ہیں جمعہ کی کہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم ہر عمل میں اللہ کا حکم کو سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ اس پر راضی ہوں گے، اور جب اللہ راضی ہوں گے تو پھر ہماری دنیا کی زندگی بھی بنے گی اور آخرت کی زندگی بھی بنے گی۔
ہم آج دنیا کے لیے تو ہر بندہ فکر مند ہے، میں خود فکر مند ہوں دنیا کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، گھر اور عہدوں کے لیے، گاڑی اور بینک بیلنس کے لیے، لیکن آنے والے جو گاڑیاں ہیں، آنے والے جو حالات ہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو بھائی تبلیغ کا محنت یہ ہے کہ ہم جو غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، ہم جو غفلت میں ہیں، اس غفلت سے بیداری کے لیے تبلیغ کا محنت ہے کہ بھائی اللہ نے میری، آپ کی، بلکہ سارے انسانیت کی دنیا اور آخرت کی کامیابی پورے دین میں رکھی ہے۔ یہ تبلیغ کا پیغام ہے۔ تبلیغ کا محنت امت بنانے کی فکر ہے، امت بن جائے۔ اللہ کے نبی نے امت کو امت بنا کے چھوڑا تھا، اب یہ منتشر ہو گئے، اپنے اپنے ناموں کے ساتھ منسلک ہو گئے اور اپنے اپنے لیے اپنے اپنے نام انہوں نے رکھ دیے۔ اس امت نے تبلیغ کا کام یہ ہے کہ سارے نامے یہ مٹ جائے اور ایک امت محمدی بن جائے، ایک امام کے پیچھے سارے لوگ نماز پڑھنے والے بن جائے۔ یہ نہ ہو کہ میں تو یہ ہوں، میں ہوں، نہیں، میں تو اللہ کے نبی کی امتی ہوں۔ تو بھائیو دوستو بزرگو، اس محنت کی برکت سے اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایسے لوگ تیار کر دیے کہ اس کی ایمان کی ایسی کیفیت بن گئی جو اللہ کو مطلوب تھی۔ یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں فرماتے ہیں کہ اس کے دور میں ایک صاحب نے دیکھا کہ ایک چرواہا وہ بکریاں چرا رہا ہے اور اس کے ساتھ بیڑیے بھی ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کتے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی آپ کے یہ ریوڑ میں بکریاں کم ہیں اور کیا بیڑیے زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ بیڑیے نہیں ہے، یہ کتے نہیں ہیں، یہ بیڑیے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جب ہمارے بڑے ٹھیک ہو تو اس کی برکت سے جانور بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ بھی ظلم نہیں کرتے۔ تو بھائی دوستو بزرگو فرماتے ہیں ایک وقت میں ایسے آیا کہ ایک بیڑیے نے ایک بکری کو شکار کر دیا۔ تو اسی وقت چرواہے نے کہا لگتا ایسا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اب دنیا میں نہیں رہے۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ تو بھائی دوستو بزرگو اس محنت کی برکت سے لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو بھائی دوستو بزرگو اس کام کے لیے اپنی زندگی کو فارغ کرنا ہے۔ یہ کام ہماری آپ کی سارے انسانیت کی بلکہ ساری امتیوں کی ہر امتی جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ان کی ذمہ داری ہے اور یہ میرا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام۔ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے خیر خواہی کے لیے تمہیں نکالے گئے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا اور گناہوں سے منع کرنا ہے، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ تو بھائیو دوستو بزرگو جس کا ابھی تک وقت نہیں لگا ہے، ہم نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، سب یہ عزم کریں انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے۔